اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لیول 5 کا لیکچر نمبر آج 6 ہے، اس سے ہم دیکھ لیتے ہیں لیکچر نمبر 6 کو، اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس لیول کے اندر ہم قرآن کریم کے پہلے سپارے کے آخری پاؤ کو دیکھ رہے ہیں جو قرآن کریم کا پورشن ہے، اور آج جو آیات ہم نے پڑھنی ہے 114 اور 115، ٹھیک ہے، ان آیات کو پڑھنا ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ظالم روکیں مسجد سے۔ اور اس کی اہم نکات یہ ہیں کہ ظالم لوگ عبادت کرنے والوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے اور آخرت میں بھی انہیں سزا دے گا۔ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ جیسے ابھی پیلسٹائن کا مسئلہ چل رہا ہے، تو جو حساب کتاب مسجد اقصیٰ کے ساتھ یہودیوں نے کی ہے تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اور ایک جنرل کیٹیگری میں بھی یہ بات آتی ہے، جنرل پرسپیکٹو سے یہ بات آتی ہے کہ اس کو ہم نے بھی ذرا خیال کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی شخص مسجد سے دور نہ ہو جائے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے رویے کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اب ذرا آتے ہیں اس کی تلاوت کی طرف۔ جی خورشیدہ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آج کی آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس سے جو جس نے منع مساجد اللہ، منع کیا اللہ کی مساجد سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام، وسعی فی خرابیہا، اور کوشش کی اس کو اجاڑنے کی، یعنی مساجد کو۔ سب سے بہترین، دیکھیں اس کی تھوڑا شرح پہ آ جاتے ہیں پھر اگلی آیت کے ترجمے پہ آتے ہیں، کہ سب سے بہترین عمل اللہ کو یاد کرنا، اور سب سے بدترین کام کسی کو اللہ کی یاد سے روکنا۔ اللہ کا ذکر تمام اچھائیوں کی بنیاد ہے، اس کے لیے ہر نیک اور اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے۔ مسجد بہت ہی مقدس و بابرکت جگہ ہوتی ہے، اور اس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ مسجد کی بے احترامی کرنا بڑے اور گھناؤنے گناہوں میں شامل ہے یہ نا۔ مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو کعبہ یعنی حرم میں داخل ہونے سے روکتے تھے، وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ تصور اور احساس کیجئے کہ اس صورتحال کا تصور کیجئے کہ جب صحابہ کرام اللہ کے گھر کی زیارت اور وہاں عبادت کرنا چاہتے ہوں گے لیکن ان کو روک دیا جاتا ہو۔ اولئک ما کان لہم، یہ لوگ ہیں نہ تھا اس کے لیے، ان یدخلوا، کہ وہ داخل ہوتے وہاں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے تو یہ تھا، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کے گھر مسجد حرم میں اس طریقے سے داخل ہوتے کہ ایک خوف ان کے اوپر طاری ہوتا۔ اب چونکہ ان کے اعمال بد ہیں، لہم فی الدنیا خزی، تو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے والے اور مسجدوں کو جانے سے روکنے والے لوگ پتھر دل، ظالم اور مجرم ہیں۔ ان کا مقدر اس دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو لوگوں نے اعتراض کیا نا، یہ کیا قبلہ پہلے آپ کا یہ تھا تو آپ نے یہ بنا لیا ہے۔
ان کو کہو کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، اللہ کے حکم سے اس قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اب اللہ ہی کے حکم سے ہم نے جو ہے نا وہ قبلہ چینج کیا۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اصل چیز تو یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم پہ جس طرف بھی چہرہ کرو گے اس کے حکم سے، تم وہاں اللہ کی نعمت پاؤ گے، اللہ کا چہرہ پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی عنایت کو پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی دین کو پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پاؤ گے۔ یعنی وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کے ثمرے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا، جب اللہ نے اس کو یہ چیز کہی تو تب وہ کر لی، جب یہ کہا تو وہ کر لیا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ رسول نے کچھ وقت بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرمائی، اس کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اس وقت سے مسلمانوں کی کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو۔ اس طرح تمام جہتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جہاں تک قبلے کی بات ہے تو ہم نماز میں کعبے کی جانب رخ کرتے ہیں۔ ٹرین یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران اگر قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن نہ ہو یا کوئی معقول عذر ہو تو اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لیں جس طرف رخ کر کے آپ بیٹھتے ہیں، لیکن نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ دیکھیں نماز کی اتنی امپورٹنس ہے۔ جناب مسلم میں 671 نمبر حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ کے راوی ہیں کہ شہروں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں، اور شہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں کیا ہیں؟ بازار ہیں۔ گویا بازار کے بارے میں بندے کو بڑا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جتنا کم جا سکے اتنا کم جائے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا بچا رہتا ہے۔ تو یہ آیت مبارک ہے، دعائے صاحب پلان اور تبلیغ، یہ اسی پیٹرن کے اوپر اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اور اسماء جو ہے اس میں اظلم یہ پہلا ہے، ظالم کی جمع اظلم، اور مسجد کی جمع مساجد، اسم کی جمع اسماء، مشرق کی جمع مشارق، مغرب کی جمع مغارب، وجہ کی جمع وجوہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور تین روح والے صحت مند افعال میں اگر آپ آتے ہیں تو پہلا مانع یمنع، فتح یفتح کے وزن پہ، پھر ذکر یذکر، نصر ینصر کے وزن پہ، خرابیہ خریبہ پہ آئے گا، یعنی سمع یسمع پہ نا، خریبہ یخرب، خریبہ یخرب، سمع یسمع کے وزن کے اوپر، یدخلوہا داخل یدخلو، نصر ینصر، عظیم یہ بھی جو ہے نا وہ عظومہ کے وزن پہ، کارومہ کے وزن پہ آ گیا، یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ عظیم کو آپ نے ذہن میں رکھنا، قرآن کریم میں اس کا استعمال بھی ہے، تو عظومہ یعظم کے وزن کے اوپر یہ آتا ہے، عظومہ یعظم، کارومہ یکرم، ٹھیک ہے، اکرم کریم، یعنی یہ وہ اس طرح فاعل کے وزن پہ نہیں آتا جو اس کا اسم فاعل ہے نا، یہ ذرا اس وزن پہ آتا ہے عظیم، ٹھیک ہے، عظم یعظم اعظم۔ تو یہ تین روح والے کمزور افعال کی طرف آتے ہیں تو وہ ذرا دیکھ لیں۔ اس میں سب سے پہلے وسعا ہے، سعا یسعا اسعا ساعن مسعی الیہ، اور سعی یس، ٹھیک ہے، تو یہ سعا یسعا۔ اور دوسرا ہے کانا یکون، کن کائن ڈیش، خافا یخافو کے وزن کے اوپر، ٹھیک ہے، خائفین، خائف کی جمع ہے یہ نا، اسم فاعل جو ہوتا ہے نا خائف، اس کی جمع ہے خائفون اور خائفین، تو یہ خائفین آ گیا حالت نصب جری جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا آ گیا مزید فی والا، تو مزید فی میں تولو، ٹھیک ہے، تولو میں ولا یولی، ولا یولی، ولی مولن مولن تولیہ، یہ آپ کا ایک ہو گیا، ایک ہی اس میں آپ کا ہے۔ اب آپ ذرا آج جو سبق پڑھیں گے جو سیکنڈ پورشن ہے گرامر کا، اس میں رفع نصب جر واحد اسماء کے لیے اس پہ ذرا فوکس کریں گے، چونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ ساری چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ بیس کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ رفع کیا ہے، نصب کیا ہے، جر کیا ہے، اور اسماء میں کس طریقے سے اس کی تبدیلی ہے۔ میں آپ کو بتایا کہ یہ جو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں نا کسی لفظ امپورٹنس جو حرکت ہوتی ہے نا کسی بھی لفظ کی، وہ اس کے آخری جو حرف ہے نا اس لفظ کا، اس کے اوپر جو آتی ہے نا حرکت، اس سے وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے کہ یہ حرف کس کیٹیگری میں ہے، کون سی حالت میں ہے، اس سے مراد کون ہے، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے سمجھ آتی ہیں۔ گویا یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں جو حرکت ہے اس حرکت کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے عربک لنگوسٹک میں۔ عربی گرامر کے دو حصے ہیں، اس کو کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، صرف اور نحو۔ صرف میں حروف سے الفاظ، نحو میں الفاظ سے جملے۔ اب تک 4 قسم کے جملے آپ پڑھ چکے ہیں، اسمیہ، فعلیہ، انا اور کانا۔ حرف جر کی جوڑی آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق میں لفظ کے آخر میں پیش زبر زیر کی تبدیلیوں کے بارے میں یعنی رفع نصب جر کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اصلی حالت ہے تو اس پہ رفع آتی ہے مسلمون، اس کا اشارہ یہ ہے، جب زبر آتی ہے تو مسلمن، زیر آتی ہے تو اشارہ نیچے کی طرف مسلمین۔ ان جملوں کا ترجمہ کیجئے، مشق کے دوران فعل اور فاعل کو ایک ساتھ رکھیے۔ جاء مسلمون، جی کون ٹرانسلیٹ کرے گا اسے؟ شکیلہ۔ آیا ایک مسلمان، جی ایک مسلم آیا۔ رآ زید مسلمن، ہیرا عمران ترجمہ کریں ذرا،
रआ زید مسلما، دیکھا زید نے مسلمان کو. نہیں زید نے ہی کیوں دیکھا، مسلمان بھی تو زید کو دیکھ سکتے ہیں نا. سر یہاں پہ زید جو ہے وہ فاعل ہے کیسے پتہ لگا؟ اور اس کے اوپر حالت رفع ہے، پیش ہے. ہاں پیش کی وجہ سے پتہ لگ گیا کہ زید فاعل ہے، اور مسلمن کی دو زبروں اور سے پتہ لگ گیا کہ آپ کا یہ مفعول ہے، تو ترجمہ بھی اس لحاظ سے ہوگا. اور رعا سے پتہ لگا کہ یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے، تو زید نے دیکھا ایک مسلم کو. جی روبینہ ترجمہ کریں. سمع زید من مسلم، سنا زید نے ایک مسلمان کو. مسلمان سے، کو نہیں، کو ہوتا تو پھر یہ ہوتا مسلمان، من نہ ہوتا یہاں پہ. من سے، مسلم مسلم سے، ایک اچھا مسلمان من سے زید نے سنا. اب زید سنا نے سنا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ایک مسلمان نے سنا، لیکن چونکہ زیدن ہے تو یہ اس نے یہ بتا دیا کہ یہ فاعل ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں الف لام کے ساتھ جب آتا ہے تو پھر اس کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آتی. پہلے الف لام نہیں تھا، یہاں پہ پھر دو مسلمون، مسلمن، مسلمین آ رہا تھا نا. اب ذرا ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش آئے گی چونکہ الف لام آ گیا ہے. تو اس کی بھی مشق ایسی ہوگی، جاء المسلم، رأى زید المسلم، سمع زید من المسلم. بس دو زیر، دو نہیں آئیں گے، مطلب ایک ایک آ جائے گی، سنگل سنگل. قرآن سے کچھ مثالیں لے لیتے ہیں. سمع اللہ، سمع اللہ، اللہ نے سنا. آمن الناس، سو آیا نا، تو اس لیے کہیں گے لوگ ایمان لے کے آئے، یعنی کام کرنے والے کون ہیں؟ لوگ. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہنے والے کون ہیں؟ کافر، گویا فاعل. مشق کے دوران ذرا اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. خلق اللہ الارض، بھئی کس نے پیدا کیا؟ بولیں. اللہ نے اللہ نے پیدا کیا ہے. کیا پیدا کیا ہے؟ زمین کو. یہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ پیش اور زبر سے. ٹھیک ہے. یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم منہ آیا، پیش آیا، تو پتہ لگا کہ ابراہیم کام کرنے والے ہیں، بلند کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ زبر سے پتہ لگا کہ جو کرنے والے ہیں اس پہ زبر آ رہی ہے، القواعد، بنیادوں کو. عصا فرعون الرسول، ٹھیک ہے. فرعون فاعل ہے یا رسول فاعل ہے؟ فرعون فرعون پہ پیش آئی ہے. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ پہلے آ جاتا ہے، فاعل بعد میں آ جاتا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کی حرکت سے پتہ لگے گا آپ کو کیا حرکت ہے. انزل الکتاب، مشق کے دوران فعل اور فاعل کو ایک ساتھ رکھیے. انزل الکتاب، کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ جی روبینہ. اس نے اتارا کتاب کو، نصب کی حالت اثر دونوں پہ نصب کی حالت زبر ہے. انزلہ پہ تو آپ نصب کی حالت نہیں دیکھیں گے نا، یہ تو فعل ہے نا. انزلہ ینزلو، وہ تو آپ چھوڑ دیں اس کو، تو اس کی تو حرکت وہ فعل کے اکارڈنگ ہوگی، جیسے فعل کا وزن ہے. اصل حرکت آپ نے یہ دیکھنی الکتاب با. تو یہ ایسے بھی ہو جی سکتا سر، تھا، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا، نصب کی حالت. ترجمہ اس کا ایسے جی بھی ہو سکتا تھا نا، کتاب اتری. ایسے کیوں نہیں ہوا ترجمہ؟ سر اس میں انزلہ ہے نا، وہ چھپا ہوا ہے، فائل چھپا ہوا ہے کے اندر فائل ہے سر، انزلہ کے اندر. میرے ایگزیکٹ جواب نہیں آ رہا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ چھوڑو، نازلہ ہو جاتا، چلو انزلہ کی جگہ نزل الکتاب، کتاب اتری، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. سر ال کی وجہ اندر ایک فائل چھپا ہوا ہوتا ہے نا، تو یہ مزید مسئلہ یہ ہے کہ کتاب کے اوپر زبر آ رہی ہے، کتاب کے اوپر زبر آ رہی ہے، اس لیے کتاب اتری کا مطلب ہوگا کتاب خود اتری، یعنی کتاب فاعل ہے. بھائی کتاب تو زبر آ رہی ہے اس کے اوپر، کتاب بو ہوتا نا اگر، تو پھر یہ ایسے ہونا تھا ترجمہ جو میں نے کیا کہ کتاب اتری، یعنی کتاب نے کام کیا. یہاں پہ کتاب با آیا ہے، زبر کی وجہ سے پتہ لگا کہ بھائی یہ خود نہیں اتری، اس کو اتارا گیا ہے، کسی اور نے اتارا. ٹھیک ہے، فائل چھپا ہوا ہے، وہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ترجمہ ہم فائل والا کیوں نہیں کر رہے، کتابوں کو فائل کیوں نہیں مراد لے؟ اس لیے نہیں لے رہے کہ کتاب کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، آگے آئیں. اطیع اللہ، ترجمہ کریں. اس کو میں چھپا رہا ہوں. اطیع اللہ، ترجمہ کریں. اطاعت کرو تم سب اللہ کی. اللہ کی. تم سب تو نہیں ہے نا،
سر انہوں نے اطاعت کی اللہ کی. اب مجھے یہ بتائیں اطاعت یہ بھی تو ہو اللہ سکتا ہے نا اطیع اللہ، اللہ نے اطاعت کی ان سب کی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سر سر نصب کی اللہ اس میں وہ ہے مفعول ہے، ہاں تو مطلب لفظ اللہ اس پہ کی زبر آ رہی گئی ہے. اس زبر نے بتایا کہ یہ مفعول ہے، یہ کام کرنے والا نہیں ہے، اصل میں اس کے لیے کام کیے جا رہا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو اطیعو اطاعت کرنے والے وہ لوگ مراد ہیں جن کی پیچھے بات ہو رہی ہے. جس کی اطاعت کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ اللہ. یہ چیز ہے اصل میں. واتقوا النار، ڈرو آگ سے. اور آگ سے. ٹھیک ہے. اب آگ یہ بھی ہوگا نا، آگ ڈراتی ہے ان سب کو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. یہ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ چونکہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو امید ہے سمجھا. اب آتے ہیں ذرا آپ کے ٹیسٹ کے اوپر، ذرا آئیں کمنٹ باکس کے اوپر. جی، لفظ صادق کو استعمال کرتے ہوئے اصلی حالت کا جملہ بنائیے. اصلی حالت کون سی ہوتی ہے یہ آپ نے بتانا ہے. اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے. صادق کا استعمال ہونا چاہیے جملے میں. ہیرا عمران ڈی، گیمنگ کٹ ڈی، افشان کریم ڈی. دیکھ لیتے ہیں بھائی، اتنے سارے لوگ جمہوریت ہے. شکیلہ کہتی ہیں بی. بھائی بی نہیں ہے، اصلی حالت اس کی ہوتی ہے حالت رفع والی نا. وہ حالت رفع والی یہ ہوا صادقون. ہوا چونکہ یہ آپ کو ضمیر ہے، ضمیر جو ہے نا وہ جیسی ہوتی ہے ویسے ہی آتی ہے، وہ ہر حالت میں وہی ہوگی، ہوا وہی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز آپ کو صادقون سے پتہ لگی، چونکہ اوپر اس کے اوپر صادقن ہے، تو صادقن تو اصلی حالت نہیں ہے. اس سے اوپر صادقن ہے، اس کے اوپر صادق کا لفظ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لفظ مسلم کی نصب کی حالت کیا ہوگی؟ جی، نصبی حالت کون سی ہے بھائی؟ اے بی سی ڈی. 3 سیکنڈز میں. 1 2 سی. 3. سی. اس کا جواب ہے سی. رعا زید مسلما. ٹھیک ہے. لفظ صابر کی جر کی حالت کا جملہ بتائیے. جری حالت کون سی ہے صابر کی؟ سیکنڈز 3. 1 2 3. ڈی آنسر کیا ہے کچھ اسٹوڈنٹس نے. بالکل ٹھیک ہے. سمع زید من صابر، یہ اس کی جری حالت ہے جس میں زیر آ رہی ہے اس کے نیچے. ترجمہ کیجئے. سمع کریم من ناصر. کیا ترجمہ ہوگا؟ سمع کریم من ناصر. اے سر. اے بی سی ڈی. بھائی کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو. سنا سر وہ نہیں کریم لکھ. نے ایک مدد کرنے والے سے. یہ جواب بالکل درست ہے. شکیلہ احمد نے غلط جواب دیا ہے، بی نہیں ہے. اس نے اتارا کتاب کو، کیا ہوگا؟ نظر الکتاب، انزل الکتاب، انزل الکتاب، ینزل الکتاب. اس نے اتارا کتاب کو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے سوچے اتارا، نزلہ تو نکل گیا، چونکہ انزلہ کا معنی اتارنا ہوتا ہے، نزلہ کا معنی اترنا ہوتا ہے. تو انزلہ والے کیٹیگری میں آ جائیں، بی سی ڈی میں. اب اتارا کتاب کو ماضی کی بات ہے تو یہ ڈی کیٹیگری میں نکل جائے گی. یا تو ہوگا بی یا ہوگا سی. تو اس نے اتارا کتاب چونکہ مفعول ہے تو اس کے لیے بی کا آپ کا آپشن بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا اس طریقے سے آپ نے نا وہ کرنا ہے کہ جو پاسبل نہیں ہے پہلے ان کو نکالنا ہے، پھر جو قریب قریب آتے جاؤ، پھر اس کے بعد تھوڑا تسلی کے ساتھ جب آپ کا ٹیسٹ بھی ہو تو. هل یقول الکافرون، کیا وہ کہتے ہیں کافروں کو؟ ٹھیک ہے، ان سب کافروں کو. تو کیا آئے گا؟ نعم اے بی سی ڈی. یقول فعل مضارع ہے، جواب بھی فعل مضارع میں ہوگا. اس سے اے بی سی کیٹیگری تو آپ کی نکل گئی، اے بی کیٹیگری تو نکل گئی. جواب آ گیا آپ کا سی میں اور ڈی میں، کیونکہ کافرون جمع ہے تو جمع سے جب بات کی جا رہی ہے تو جواب بھی کیا ہونا چاہیے؟ سی ہونا چاہیے. ہیرا، گیمنگ کڈ، افشان کریم، شکیلہ احمد، چاروں کا جواب درست ہے. حل آمن الناس، کیا لوگ ایمان لے کر آئے؟ ماضی کی بات ہے، جواب بھی ماضی میں ہوگا، ایگزیکٹلی اسی کیٹیگری میں. بالکل آسان ہے. ہیرا نے ڈی جواب دیا، بالکل ڈی جواب ہے اس کا. حل سمع اللہ، کیا اللہ نے اس کی سن لی، یا کیا اللہ نے سن لی؟ تو جواب بھی سمع میں آئے گا. نام سمع. ہاں، تو اس کا جواب کیا ہے جی؟ اے. ٹھیک ہے. اطیع اللہ، وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی.
یہ ترجمہ اصل میں ہے، تو یہ اس کا اطاعت کرو اللہ کی. سوری اطیعو، سوری یہ میرے ذہن میں تھا کہ شاید یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اطاعو وہ ایسے آنا تھا، یہ ہے اطیعو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہے کہ حکم میں، فعل امر میں. یرفع ابراہیم القواعد، ABCD، تھے، ہیں، کو. ہیرا ایمان کہتی ہیں بی آپشن ہے، بی سر آپشن ہے سی اس کا. ابراہیم بنیادوں کو اٹھاتے ہیں. یرفعو وہ اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے، بلکہ ایک سر منٹ رکیں اس کا جواب ذرا. سر جی بولیں. کون بول رہا تھا، کس کو بات کرنی ہے؟ چاہیں سر بی ہے. یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. ابراہیم بنیادوں کو اٹھاتے ہیں. ابراہیم سے اٹھایا بنیادوں کو. اصل میں ہے کہ ابراہیم نے بنیادوں کو اٹھایا نا، ابراہیم اٹھاتے ہیں گھر کی بنیادوں کو. اچھا یہ سی اور ڈی تو نہیں ہے، نمبر 1 چیز. اب آتے ہیں اے اور بی کے اوپر. ابراہیم بنیادوں کو اٹھا رہے تھے نہیں آئے گا، بات سمجھتے ہیں. تھے ہے ماضی کا ترجمہ، تو اس کا بی آپشن ٹھیک ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دعا کیجئے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. کسی کا کوئی